اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل صلوات بھیجے محمد آل محمد پر درخواست کروں گا تمام مرحومین الشہداء ملت کے لیے خاص طور پہ پھر آج دو نام اور اضافہ کیے دیتا ہوں. ایک شہید علامہ عارف حسین حسینی اور ایک شہید علامہ دیدار جلبانی صاحب جنہیں بے دردی سے شہید کیا گیا تھا اسی کراچی کی سڑکوں پہ. ان دونوں شہیدوں کو شامل کر کے اور تمام شہداء کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. مل کر ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. حق کو باطل کا لبادہ نہ اڑاؤ. میں نے اتنی حصہ تلاوت کیا کیونکہ روزانہ ظاہر کہ وہی آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. سورہ بقرہ کی 43 میں وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے پھر بھی حق کو چھپاتے ہو اور باطل کو حق بنا کے پیش کرتے ہو. تو موضوع کل بتا دیا کہ حق کیا ہے، کیسے سمجھا جائے. 4 مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہی یہی ہے کہ پہلے حق کو تو سمجھو کہ حق ہے کیا. حق کو پہچاننے کا بھی کوئی راستہ ہے بتا دیا ہم نے، ابھی وہ ان سے بات کریں گے، آج تفصیل سے چلیں گے آگے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باطل کو حق بنا کے پیش کر دو. اور اس سے پہلے والی آیت 42ویں آیت میں تو فرمایا ہی یہ گیا، فرمان الہی ہے یہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. ہماری آیات کو سستے داموں مت بیچ دیا کرو. کیا مطلب ہے سستے داموں بیچنے کا؟ اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں جو قرآن کو بیچتے ہیں، قرآن کی آیات کو بیچتے ہیں معاشرے میں ایسے لوگ. صبح شام تجارت ہو رہی ہے، ورنہ قرآن مجید فرماتا کیوں پروردگار عالم قرآن مجید نے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اتنی کم قیمت پہ بیچ دیتے ہو، ذرا سے عہدے کی خاطر بیچ دیتے ہو، ایک منصب کی خاطر بیچ دیتے ہو، کچھ مالی فائدے کی خاطر بیچ دیتے ہو ہماری آیات کو. کیا مطلب ہے آیات کو بیچنے کا؟ یعنی ان کے معانی کو ان کے محل سے ہٹا دیتے ہو. آیتوں میں تو تبدیلی نہیں کر سکتے نا، آیات میں تو تعریف نہیں کر سکتے. کیا کرتے ہیں؟ مفہوم کو جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، تفسیر کو بدل دیتے ہیں، مقام کو ہٹا دیتے ہیں، محل میں جس لیے آئی ہے اس محل کو تبدیل کر دیتے تھے. یہ کرتے ہو، یہ بیچنے کا مقصد ہے. یعنی آئی کہیں اور کے لیے ہے، استعمال کہیں اور کر دیتے ہو. آئی کسی اور کے لیے ہے، لگا دیتے ہو کسی اور کے ساتھ، ہے نا. اب ظاہر ہے کہ صاحبان فہم کا مجمع ہے، ہمیں سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ جو بات ہم عرض کر رہے ہیں؟ تو یہ مطلب ہے یہاں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. اس کے بعد باطل کو حق کا لباس پہنا دیتے ہو، باطل کو حق بنا کر پیش کر دیتے ہو، لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کر دیتے ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ حق ہے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. اور حق کو چھپا دیتے ہو، حق کو چھپا دیتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. جبکہ تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ حق کیا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے. لیکن مفادات تمہاری پیروں کی زنجیریں بن جاتے ہیں، تمہاری زبان میں تالے ڈال دیتے ہیں، تمہارے دلوں پر خوف کے پہرے بٹھا دیتے ہیں. لہذا تم کبھی بھی حق کی حمایت نہیں کرتے. جہاں کل بات کو چھوڑا تھا وہیں سے لے کے چلتے ہیں. پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل اس حدیث پہ ہم نے بات چھوڑی تھی، اب یہاں سے پھر آگے لے کے چلیں گے. الحق ثقیل. حق بہت ثقیل ہے، ومر اور کڑوا بھی ہے.
مرن یعنی کڑوا ہے، تلخ ہے، ناگوار ہے۔ حق کی یہ دو صفات ہیں، ایک کیا ہے؟ بہت بھاری ہے، بہت سنگین ہے، حق بات کرنے کے لیے بھی جگر چاہیے، سمجھ گیا؟ اس کے لیے دل چاہیے، لہذا بہت ثقیل ہے۔ الحق ثقیل ومرن، اور کڑوا بھی ہے، تلخ بھی ہے، کیونکہ جب حق بات کرو گے لوگوں کے مزاج کڑوے ہو جائیں گے، لوگوں کے منہ کے ذائقے تلخ ہو جائیں گے۔ یہ پیغمبر کا ارشاد ہے بھائی، الحق ثقیل ومرن والباطل خفیف وحلو، باطل خفیف بھی ہے اور میٹھا بھی ہے۔ باطل بہت خفیف ہے، باطل بہت ہلکا ہے، سبک ہے، خفیف یعنی سبک ہے، آسان ہے، کوئی عمل نہ کرو جنت میں چلے جاؤ، کتنا اچھا فلسفہ ہے، کچھ کرنا ہی نہیں ہے نا؟ یہ فلسفہ کتنا اچھا لگتا ہے لوگوں کو، ایسی مجلس میں بیٹھنا، ایسی باتیں سننا کہ جو بڑی آسانی سے ہمیں جنت میں پہنچا دے، بڑی آسانی سے جنت میں جانے والے اور ہیں، جنت کو اپنے در پہ بلا لینے والے اور ہیں۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد۔ اپنی نسلوں کی اپنی نسلوں کی، اپنی بچوں کی حفاظت کرنا ہے، ان کو بگاڑنا نہیں ہے، تو خفیف ہے۔ باطل کو ایسے بنا کے پیش کیا جاتا ہے، خفیف ہے، ہلکا ہے، صبح کا کچھ نہیں کرنا، چلے جاؤ گے جنت تمہاری ہے، جاؤ جنت۔ خلو، میٹھا بھی ہے، بڑا مزہ بھی آتا ہے، باطل کو سننے میں بڑا مزہ بھی آتا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید، یہ تو حدیث ہے نا، یہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا بات کو، اب آیت کا سلسلہ آئیے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ سورہ زخرف قرآن مجید کا 43واں سورہ، یعنی 43rd، جنہیں اردو سمجھ میں نہیں آتی، مجھے انگلش نہیں آتی، گنتی کے 2-4 الفاظ یاد کر رکھے ہیں تاکہ بچوں کو سمجھو۔ بچے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا 43واں کیا ہوا، 89واں کیا ہوا۔ مسئلہ ہو گیا ہے نا، بڑا مسئلہ ہو گیا، اپنی زبان لوگ کھو بیٹھے نا، زبان کی چاشنی معلوم ہی نہیں انہیں کہ اپنی زبان کتنی میٹھی ہے، اپنی زبان کتنی شیرینی ہے، اس میں ادب آداب ہیں، اس میں تہذیب ہے، اس میں بات کرنے کا سلیقہ ہے، اس میں بڑے چھوٹے کا لحاظ ہے۔ اور جن کو زبان نہیں آتی ان کے تماشے چینلز پہ دیکھ لیا کیجیے، کیا مہمان ہو کیا میزبان، کیونکہ ادب آداب جانتے ہی نہیں، لہذا گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی انہیں نہیں آتا، کیونکہ اپنی زبان کی چاشنی جانتے ہی نہیں کہ اپنی زبان میں شیرینی کتنی ہے، نہیں جانتے، لہذا مجبوراً مجھے 43rd کہنا پڑا۔ تو سورہ زخرف کی 43واں سورہ اور 78ویں آیت، 43واں سورہ ہے سورہ زخرف اور اس کی 78ویں آیت۔ اب یہ بھی بتا دوں میں 78 تو 78ویں اس کی آیت، ارشاد ہوا لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، ہم نے تو تمہارے پاس حق بھیجا، یا ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے، حق کو لے کر آئے تھے، لیکن کیا کیا جائے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، تمہاری اکثریت حق سے چڑھتی ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اپنی طرف سے کوئی حدیث بنا لی، تو قرآن مجید میں تو بہت کچھ ہے بھائی، قرآن مجید میں ایک لفظ یا ایک آیت نہیں ہے، قرآن مجید میں ایک آیت یا 2 سورتیں نہیں ہیں، قرآن مجید میں تو بہت کچھ ہے۔ اسی قرآن مجید میں یہ آیت بھی ہے نا، وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، ہم حق لے کر آئے تمہارے پاس، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، مگر تمہاری اکثریت حق سے چڑھتی ہے، اس کو کراہت ہے، حق اسے برا لگتا ہے، جب حق بات کی جائے تو اسے بری لگتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے فرمایا، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، اور وہی بات پیغمبر نے ارشاد فرما دی کہ کتنا برا لگتا ہے تمہیں جب کوئی حق بات کرتا ہے، جب کوئی حق بات کی جائے۔ پہلے تو یہ کہتے ہو کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے، کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہے، اور جب کوئی جواب دے تو ڈرنے لگتے ہو، جب کوئی بات کرے تو کہتے صاحب یہ بھی بات کہنی کہ کوئی جگہ تھی یا موقع تھا۔ حق بات کہنے کے لیے جگہ اور موقع نہیں ہوتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بہترین جگہ اور موقع وہی ہوتا ہے جہاں لوگ کہتے ہو کہ یہاں یہ بات نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہیں پہ وہ بات کی جانی چاہیے۔
وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن اکثریت تمہاری حق سے چڑھتی ہے، منہ بننے لگتا ہے، اس کا کراہت ہونے لگتی ہے، حق کو برداشت نہیں کر پاتی۔ اب آئیے ابھی بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ دو ابزار یا وہ آلات یا دو وسیلے کون سے جن کے حق تک پہنچا جاتا ہے، مگر اس بات کو مکمل کر دیں جب تک مولائے عارفان کا قول نہ آ جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ مفہوم اپنی بلندی کو نہیں پہنچتا، یا مفہوم اس معراج کو نہیں پہنچتا، سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے کہ ہاں اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا اور مولا نے مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اب لوگ کہیں گے صاحب یہ کیا بات ہوئی، قرآن پہ اور رسول کے فرمان پہ مہر تصدیق ثبت کر دی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بات ہے تفسیر کی، تاکہ کوئی غلط تعویل نہ کر سکے۔ علی نے اس مفہوم پر، اس تفسیر پر مہر لگا دی کہ اس کے سوا کچھ نہیں جو اللہ فرما رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے آیت کو علی کی تصدیق نہیں چاہیے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے ہیں، قرآن اور علی، علی اور قرآن، ٹھیک ہے؟ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو اسی انداز میں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یعنی اس کے مطلب پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں، بالکل ایسے کہ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بھئی ہم کیسے اللہ کی مدد کریں؟ اور ہمارے بھائی، ان کے لیے تو بڑی مشکل ہو گئی، بڑی مشکل ہو گئی۔ اللہ مدد مانگ رہا ہے بھائی، ہم مدد مانگ رہے ہیں تو اور بات ہے، تو اللہ مدد مانگ رہا ہے۔ ان تنصروا اللہ کیا ہے لفظی ترجمہ؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی کیا مدد کر سکتا ہے بھائی کوئی؟ لیکن نہیں، ہم نے بھی ان کی مشکل آسان کی کہ گھبراؤ مت بھائی، یہاں لفظی ترجمہ الگ ہے، مفہوم الگ ہے۔ ہم نے مشکل آسان کی، ورنہ تو پھنس گئے تھے تم۔ لے آؤ جواب اس کا، اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں مانگنی، اللہ تو خود مدد مانگ رہا ہے۔ ان تنصروا اللہ، اللہ کی مدد کرو، کیا مطلب ہے اللہ کی مدد کرو؟ مشکل ہم حل کر رہے ہیں آپ کی، ورنہ تو یہی پہ پھنسا دیتے آپ سب کو۔ مگر مشکل حل کریں کہ نہیں، یہاں اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے۔ آج کسی نے ایک مطلب بیان کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے لیے بھی میں ذرا سی تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ وہاں تک پہنچے تو اب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ کے دین کی مدد کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو مفہوم یہ ہے، مفہوم پہ مہر تصدیق ثبت کی اہل بیت نے کہ اللہ کی مدد کیسے کی جاتی ہے، اللہ کے دین کی مدد کیسے کی جاتی ہے۔ مفہوم، اب آئیے اس مفہوم کی طرف کہ مولا فرماتے ان الحق ثقیل ومریء، وہاں تو مر، یہاں ہے مریء، وان الباطل خفیف ووبیء، مولا فرماتے کہ بے شک حق ثقیل بھی ہے مگر قوت دینے والی غذا ہے۔ حق ثقیل تو ہے مگر قوت دینے والی، مری ان کے مطلب ہے قوت دینے والی، وہ غذا جس میں ذائقہ نہ ہو، غذا ہو۔ بعض لوگ مزہ کھاتے ہیں، بعض لوگ غذا کھاتے ہیں۔ غذا الگ چیز ہے، مزہ الگ چیز ہے۔ تو یہاں یہ مطلب ہے اس کا کہ ان الحق ثقیل ومریء، حق ثقیل ہے مگر قوت دینے والی غذا ہے، قوت دیتی ہے انسان کو، حق انسان کو بہادری دیتا ہے، قوت دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ وَوَبِيٌّ، اور باطل سبک تو ہے مگر بیمار کر دینے والی غذا ہے۔ باطل بہت ہلکا ہے مگر بیمار ہوتا چلا جائے گا، اور جب بیمار ہو جائے اندرونی طور پہ پھر حق کو نہیں پہچان سکتا،
پھر حق کو اب یہاں آپ کو لانا چاہتے ہیں کہ کیوں میں نے اس حدیث کا بیان آپ کے سامنے کیا. دو وسیلے ہیں حق کو پہچاننے کے. پہلا مرحلہ تو ہم نے یہی بتایا نا, تو پہلے مرحلے میں بات ہوگی. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ حق کیا ہے, حق ہے کیا, پہچانے کیسے. نصرت کرنا تو بات کی بات ہے, پتہ تو چل جائے کہ اتنی چیزوں میں سے حق کیا ہے. اتنی ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, اتنے سارے جو پروگرام سامنے آ رہے ہیں, اتنے سارے جو منشور سامنے آ رہے ہیں, اتنے سارے جو مسالک سامنے آ رہے ہیں, اتنے سارے جو ادیان سامنے آ رہے ہیں, اتنے سارے مذاہب جو سامنے آ رہے ہیں, ان میں حق کو پہچاننے کا راستہ کیا ہے, وسیلہ کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ یہ سب کہہ رہے ہیں. یہی تو انسان گیچ فارسی کا لفظ ہے, اردو میں آسان کہتے ہیں کہ یہی انسان کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے, مشوش ہو جاتا ہے نا, الجھن میں آ جاتا ہے, الجھ جاتا ہے انسان کہ بھائی یہ بھی کہہ رہا ہے, یہ بھی کہہ رہا ہے, بظاہر یہ بھی اچھا آدمی, یہ بھی اچھا آدمی, یہ بھی اچھا آدمی, یہ بھی اچھا آدمی, آخر حق ہے کیا. صبح نکلتا ہے کچھ, میری سنی نظریہ کچھ ہو گیا, دوسرے کی سنی نظریہ کچھ ہو گیا, شام کو گھر گیا نظریہ تیسرا لے کے جا رہا ہے. تو بھائی جتنی جگہ جا رہا ہوں الگ بات سننے کو مل رہی ہے, ایسے ہی ہے نا. بس کون سی چیز ہے جسے سب سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے حق تک پہنچنے کے لیے؟ راستے جو سیڑھیاں بتائیں گے, پہلی سیڑھی بتا رہے ہیں آپ کو کہ پہچانا کیسے جائے. چلنا تو دور کی بات ہے, چلنا تو بات کی بات ہے, سمجھ میں تو آ جائے کہ حق ہے کیا. ابھی تو یہی نہیں پتہ چلتا ہے انسان کو کہ حق ہے کدھر, ادھر ہے کہ ادھر ہے, دائیں بازو کے بائیں بازو, لیفٹ یا رائٹ, کس طرف. اسی سے اندازہ لگا لو کہ جب کسی بوسیدہ سسٹم کو بچانے کے لیے لیفٹ اور رائٹ مل جائیں, پوری توجہ دیکھیں. میں یہاں آپ کے یعنی خدا نہ کرے کوئی میرا مزاج بھی نہیں ہے, میں آپ کو خوشامد یا کوئی مسکا لگانے والی بات نہیں, سیدھی سی بات یہ کہ میں جانتا ہوں کہ مجمع صاحبان فہم کا ہے, باشعور لوگوں کا, سمجھ رہے ہیں بات کو. جس بوسیدہ سسٹم کو, نظام کو, منشور کو بچانے کے لیے لیفٹ اور رائٹ ایک ہو جائیں, یعنی دایاں بازو اور بایاں بازو, لیفٹسٹ اور رائٹسٹ اکٹھے ہو جائیں. ارے بھائی آپ رائٹسٹ ہیں, آپ لیفٹسٹ ہیں, آپ مشرق ہیں, آپ مغرب ہیں, آپ دائیں طرف کے, آپ بائیں طرف کے سب اکٹھے کیسے ہو گئے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پہ کھڑے ہو نا. دونوں دو صدیوں سے فرانس کے انقلاب کے بعد سے 250 سال سے دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پہ کھڑے ہو پوری دنیا میں. رائٹسٹ لیفٹسٹ, رائٹسٹ لیفٹسٹ, دایاں بازو بایاں بازو, بایاں بازو بایاں بازو, یہی چل رہا ہے نا. تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہو. پھر یہ کیا ہوا؟ یہ رائٹ اور لیفٹ بوسیدہ سسٹم کو بچانے کے لیے ایک کیوں ہوئے؟ بس پتا چلا کہ نہ یہ حق تھا نہ یہ حق تھا. کیوں کہ اگر ایک حق ہوتا, ایک باطل ہوتا, تو یہ الہی فیصلہ ہے کہ حق اور باطل کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. بڑی آسانی سے میں نے مفہوم آپ تک پہنچا دیا. کیوں بابا؟ اس لیے کہ ان دونوں میں تضاد ہے, یہ متضاد ہے حق اور باطل. حق اور باطل کبھی مل نہیں سکتا. روز اول سے معرکہ جاری ہے حق اور باطل کا, مل کیسے جائیں گے؟ یہ مل سکتے ہیں؟ حابیلی اور قابیلی ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ موسوی اور فرعونی ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ ابراہیمی اور نمرودی ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ حسینی اور یزیدی ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ لیفٹ اور رائٹ کا جھگڑا حق اور باطل کا تھا تو آج یہ لیفٹ اور رائٹ ایک کیسے ہو گئے؟ معلوم ہوا کہ نہ لیفٹ تھا نہ رائٹ تھا, آپس میں بندر بانٹ تھی.
حق چاہیے لے جائیے آپ. ایک باری تمہاری ایک باری ہماری لوگوں کو الو بناتے رہو، لیفٹسٹ اور رائٹسٹ، دایاں بازو بایاں بازو. جب دیکھا سسٹم خطرے میں ہے سب کے سب ایک ہو گئے. اسی لیے کہا کہ نہیں، حق اور باطل کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ متضاد ہیں. حق باطل سے مل جائے تو حق نہیں رہتا، باطل حق سے مل جائے تو باطل نہیں رہتا. اللہ سمجھ میں آ گئی بات؟ حق اور باطل کیسے جمع ہو جائیں؟ بس جب یہ دو طاقتیں جمع ہوتی نظر آ جائیں سمجھ لیجئے کہ باطل ہی باطل تھا، حق نہیں تھا. کیونکہ حق اور باطل کبھی آپس میں خلط ملط ہو ہی نہیں سکتے. ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ تو حق و معرکہ ہی حق و باطل کا ہے دنیا میں، اور کہے کا معرکہ ہے. یہ کیسے ایک ہو جائیں گے؟ تو پتہ چلا نہ دایاں دایاں تھا نہ بایاں بایاں تھا، سب باطل ہی باطل تھا. بس کیسے پہچانا جائے؟ دو وسیلے کون سے ہیں؟ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہے ہیں. دو وسیلے میں عقل سلیم اور نقل صحیح. یہ نقل سے مراد وہ امتحان والی نقل مت سمجھ لیجئے گا. نقل صحیح سے مراد ہے قرآن مجید، یعنی اللہ کا فرمان اور سنت معصومین. اسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ نقل قول یا نقل قرآن یا نقل حدیث، تو اسے کہتے ہیں نقل صحیح. صحیح جگہ سے روایت یا آیت لائی جائے. اور عقل سلیم، عقل سلیم کا ہونا بہت ضروری. اگر عقل بیمار ہے، بیمار کیسے ہے؟ وہ باطل کے سبب سے، باطل کو فالو کرنے کی وجہ سے عقلیں سلب ہو گئیں، خبط ہو گئے، خبتی ہو گئے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی، کیونکہ خود سوچنا سمجھنا ہے ہی نہیں. اپنی سوچ سمجھ دوسروں کے ہاتھ بیچ دی، اپنی سوچ اور سمجھ دوسروں کے ہاتھ فروخت کر دی. تو عقل سلیم بڑی ضروری، یعنی سالم، جسے کہتا ہے عقلا اگر ایک فیصلہ کر دیں تو اب عقل سلیم کہتی ہے کہ فلاں کام برا ہے، برا ہے بھائی. عقل سلیم کہتی ہے یہ کام اچھا ہے، اچھا ہے. اسے کہتے ہیں عقل سلیم، کہ انسان کی عقل جو ہے وہ سلامت ہو، خبتی نہ ہو، دوسروں کے ہاتھوں اپنی عقل کو سونپ نہ دیا ہو، اندھا مقلد نہ ہو. کیا کہا میں نے؟ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو تقلید کا مخالف ہے مراجع کی، وہی اندھا مقلد ہے. اس جملے پہ میں نے غور کر لیجئے گا کہ جو تقلید کا مخالف ہے نا، وہی اندھا مقلد ہے. اب ہم بتا دیں گے آگے مرحلے میں کہ تقلید کہاں پر ہے. اندھے مقلد نہ بنو، کیونکہ آسان لگا، خفیف ہے باطل، فوراً قبول کر لیا، مزے آ گئے، تقلید وقلید نہیں کرنی بھائی. کیوں؟ فلانے نے کہہ دیا تو فلانے کے اندھے مقلد ہو گئے نا. تقلید تو کر رہے ہو، مگر بینا مقلد میں اور اندھے مقلد میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. ایک عقل سلیم کے ساتھ جانتا ہے کہ کس کے پیچھے جانا ہے، کس کے پیچھے. بھائی اتنا تو معلوم ہے کہ کسی کے پیچھے جائیں گے تو آخرت کی ضمانت تو ہے بھائی، آخرت کی ضمانت تو ہے نا، اتنا تو ہوگا. عقل سلیم پہلا وسیلہ یا پہلا آلہ یا پہلا ابزار جس کو کہہ لیجئے، پہلا ذریعہ ہے عقل سلیم. عقل کا صحیح استعمال، صحیح استعمال، ورنہ حق تک حق نہیں، حق کو پہچان ہی نہیں سکتا، پہنچنا دور کی بات ہے. حق کو پہچاننے کے لیے یہ اتنی چیزیں میرے سامنے ہیں.
باطل کی پہچان یہ ہے، کبھی ایک کے ساتھ ملے، کبھی دوسرے کے ساتھ، کبھی تیسرے کے ساتھ، کبھی چوتھے کے ساتھ، وہی لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کا کھیل چلتا رہا بوسیدہ سسٹم کو بچانے کے لیے۔ کہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں، سیاسی مفادات، وقتی مفادات، وقتی حکومت، ان سب چکروں میں پڑا رہا۔ عقل سلیم کہتی ہے نہیں، حق ایسا نہیں ہے، حق کڑوا ہے، حق میں مشکلات ہیں، حق میں تلخیاں ہیں، حق میں مخالفتیں ہیں، حق میں خطرات ہیں، حق میں جان کو ہتھیلی پر لے کے چلنا ہے، حق میں کچھ نہیں پتا کہ کتنی دیر تک زبان چل رہی ہے، مگر عقل سلیم کہتی ہے، عقل سلیم فیصلہ کرتی ہے کہ حق صحرا میں اکیلا بھی دم توڑ دے۔ کربلا والوں کی بات نہیں کر رہا، کربلا والوں کو تو چھوڑیے نا، میں تو ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ عقل سلیم نے فیصلہ کیا، عقلا نے فیصلہ کیا کہ اگر حق تنے تنہا صحرا میں دم توڑ دے، اسے کوئی دفنانے والا بھی نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، قیامت تک حق حق رہے گا۔ کون؟ ابو ذر نے بتایا کہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ اکیلے کر دیے جاؤ گے، ہو جاؤ اکیلے، اس تنہائی میں اللہ جو عزت دے گا وہ کروڑوں کے ہجوم میں نہیں ملے گی۔ زندہ باد، سمجھ میں آیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ مورخ لکھ تو دیتا ہے مگر خود بھی پڑھتا نہیں کہ کیا لکھنا۔ لکھنا اور ہے، پڑھنا اور ہے میرے بھائی، لکھ دینا اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہے۔ تو ہمارے بہت سے احباب نے کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے، فون بھی کیے، ویسے بھی کہا کیا آپ اکیلے کے بائیکاٹ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، کیا فرق پڑے گا، بھرے ہوئے اخبار تو، ارے بھرے رہیں، مجھے ابو ذر کو دیکھنا ہے، مجھے زمانے کو نہیں دیکھنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حق حق ہوتا ہے، اکیلا تنہائی میں صحرا میں دم توڑ دے، اس کے سرہانے اس کی زوجہ بیٹھی، یا بعض روایت کے مطابق بیٹی بیٹھی رو رہی ہے، کون دفنائے گا میرے بابا کو اس ربضہ کے صحرا میں؟ لیکن حق تھا نا، لہذا جہاں کروڑوں لاکھوں تھے، عزت کہاں ملی؟ جہاں وہ تنہائی تھی۔ یہ ہے حق۔ عقلا نے فیصلہ کیا، قیامت تک کے لیے فیصلہ کیا کہ ابو ذر ہے، ابو ذر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے جو ابو ذر کے لہجے میں بات کرے تو وہ آیت اللہ تعلیقانی کو میں نے سنا تھا، ان کو لقب دیا تھا ابو ذر زمانہ۔ شاہ کے دور میں للکارتے تھے، اکیلے کھڑے ہو کے، جیلوں میں گئے، تشدد ہے، سب کچھ تھا، لیکن نہیں، حق حق ہے، دنیا سے بھی چلا جائے گا مگر حق رہے گا۔ عقل سلیم اسے کہتے ہیں۔ عقل سلیم ظاہری صورتحال کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتی، عقل سلیم تاریخ کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہے کہ پہلے یہ دیکھ لو کہ حق بات کرنے والے جن کو تم کہہ رہے ہو کہ تنہا ہیں، کیا ہو گیا آپ کے اکیلے کرنے سے کیا ہوتا ہے، پہلے یہ دیکھو کہ جن لوگوں نے حق کا ساتھ دیا، حق پر قائم رہے، حق بات کرتے رہے، تاریخ نے انہیں کیا مقام دیا ہے، تاریخ نے انہیں عزت دی کہ نہیں دی؟ کیونکہ اللہ نے انہیں عزت دی، اللہ نے انہیں مقام دیا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ عقل سلیم۔ عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ حق ادھر نہیں ہوتا جدھر دنیا چلی جا رہی ہو ساری کی ساری۔ کیوں؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لوگوں کی اکثریت ہمیشہ حق سے کراہت کرے گی، حق انہیں کڑوا لگے گا، حق انہیں تلخ لگے گا، لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ باطل حق پر غالب آ جائے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ جو میں نے کل چھوڑ دیا تھا نا جملہ، آج اس کو مکمل کرنے جا رہا ہوں کہ مولا نے فرمایا الغالب بشر مغلوب، جو شر فتنے اور فساد کے ذریعے سے غالب بھی آ جائے تو یہ مت سمجھنا غالب آ گیا، مغلوب ہو گیا، شکست کھا گیا۔ کیوں؟ پھر وہی تاریخ اٹھا کر دیکھو،
شہر چھوڑ کر گئے جناب موسیٰ، لوگوں کو لے کر نکل گئے جناب موسیٰ، ہارا کون؟ مغلوب کون ہوا؟ فرعون مغلوب ہوا نا۔ شہر چھوڑا ابراہیم نے، در بدر ہوئے ابراہیم اپنے بچوں کے ساتھ، ہارا کون؟ نکالنے والا یا نکلنے والا؟ جس نے نکالا تھا نمرود، وہ ہار گیا۔ تاریخ فیصلہ کر رہی ہے نا کہ اگر تمہیں یہ غالب بھی نظر آ جائیں، اپنے اوپر مسلط بھی نظر آ جائیں کسی بھی صورت میں، وہ سول دہشت گرد ہوں یا جنگلوں کے دہشت گرد ہوں۔ سویلائزڈ دہشت گرد تو ہوتے نا، وہ ہمارے حکمرانوں جیسے ہوتے ہیں، ان کی داڑیاں پیٹ کے اندر ہوتی ہیں، باہر نہیں ہوتی۔ ان کی داڑیاں پیٹ کے اندر ہوتی ہیں، باہر یہ الو بنانے کے لیے بالکل صاف رکھتے ہیں اپنا میدان۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ ان کے حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں، آل شریف کو کہہ رہا ہوں، آل شریف، کیونکہ ان کو بڑے پسند ہیں وہ القابات، خادم الحرمین والے نا، ان کو القابات، تو اس کو آل شریف مانے، چینلوں میں کہا ان کو آل شریف کہا کرو۔ کیوں؟ اپنے باپ کی ملکیت سمجھتے ہیں پاکستان کو، کہتے ہیں ہمارے باپ کا اور ہمارے بعد ہمارے بچوں کا، جو آدھے پاگل ہیں، مینٹل کیس، ان کو تیار کیا جا رہا ہے ہم پر مسلط کرنے کے لیے۔ سب اپنے اپنے پاگل بچوں کو تیار کر رہے ہیں کہ یہ قوم اسی قابل ہے کہ اس پہ پاگل حکومت کریں گے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو یہ نہ سمجھیے گا، اس لیے میں نے کہا رائٹ ہو یا لیفٹ، سب کو نظر میں رکھو۔ کوئی لٹیرا کسی کی آنکھ سے بچ جائے تو بچ جائے، مومن کی آنکھ سے نہیں بچ سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہماری نگاہیں ہر طرف ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے کی تیاریاں کی جا رہی ہے، لیکن اطمینان رکھو، وہ دن لد گئے، اب وہ دن گئے، اب لوگوں کو زبان مل گئی ہے، ملے گی کیسے نہیں؟ اتنی قربانیاں دی ہیں، زبان کیسے نہیں ملی؟ تو عقل سلیم فیصلہ کرتی ہے تاریخ کی روشنی میں کہ یہ نہ دیکھو کہ ابھی کون تم پر مسلط ہو گئے ہیں، ان کی بھی قسمیں ہیں، الگ الگ قسم کے ہیں، الگ الگ قسم کے۔ الغالب بالشر، اپنے خوف کے ذریعے، اپنے فتن و فساد کے ذریعے سے غالب آ گئے، تو کیا سمجھ رہے ہو غالب ہے تم پر؟ نہیں ہو سکتے غالب، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عمریں 60-70 سال سے زیادہ نہیں ہیں جی، ان کی ویسی زندگی ہو یا سیاسی زندگی ہو، ان کے سن و سال 70-80 سال سے زیادہ ہیں ہی نہیں۔ پوری تاریخ میں چیلنج کر رہا ہوں، جا کے دیکھ لیجئے، کسی بھی پارٹی کا منشور، کوئی پارٹی اس سے زیادہ سن و سال نہیں رکھتی میرے بھائی، اس کے بعد کاغذوں میں رہ جاتی ہے، پھر ختم، چھٹی، عملی طور پہ چھٹی، پھر A to Z مسلم لیگ، پھر A to Z مسلم لیگ۔ نہ ڈریں بھائی، A سے لے کر Z تک آپ بنا لیجئے، میں چیلنج کر رہا ہوں، 4 آدمیوں کو لے کے پریس کانفرنس کیجئے اور کہہ دیئے مسلم لیگ W بن گئی، W مسلم لیگ H، مسلم لیگ H بن گئی، بنا لیجئے آپ، کوئی نہیں روکنے والا، پھر یہ حشر ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی گھبرانے کی ضرورت، عقل سلیم کہتی ہے اتنی مختصر زندگی کے لیے 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال اتنی سی زندگی کے لیے یہ سب کروں یا نہیں؟ اپنے آپ کو تاریخ بشریت پہ محیط کر لو، اپنے آپ کو، اپنی عمر کو، اپنے سن و سال کو صدیوں پر محیط کر لو۔ سمجھیے جو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ختم ہو جائیں گے، آپ اور ہم ختم نہیں ہونے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نظریے کی بنیاد دنیاوی مفادات پر نہیں، علاقائیت پر نہیں، جغرافیے پر نہیں، ہمارے نظریے کی بنیاد حق پر ہے۔
ہمارے نظریہ حق ہے، لہذا کربلا سے چلو یا حابیل سے چلو، کہیں سے بھی چلو، حق حق ملے گا، غالب ہے حق، ہر دور میں غالب ہے، چاہے تمہیں بظاہر مغلوب نظر آئے، مغلوب نہیں ہے، حق غالب ہے، ہمیشہ غالب ہے، مر کے بھی غالب ہے، کٹ کے بھی غالب ہے، نیزے پہ چڑھ کے بھی غالب ہے، نو کے سنا پر بھی غالب ہے۔ تو کون سی فتح لو؟ عقل سلیم کیا کہتی ہے؟ عقل سلیم کہتی ہے کہ یہ زندگی اتنی سی ہے، اس کے پیچھے قربانیاں دوں یا اس زندگی کے پیچھے قربانیاں دوں جو مجھے صدیوں کی عمر دے دے، جو مجھے ہزاروں سال کا بنا دے۔ جو بھی حق پر قربان ہو کر گیا وہ آج تک مرا نہیں، زندہ ہے، وہ آج تک سمجھ میں آ رہی ہے بات ہمیں؟ بس سمیٹتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وقت کی محدودیت اجازت نہیں دیتی، مسلسل پروگرام آپ کے بھی اور ہمارے بھی ایام اعظم میں زندگی رہی، کل سے یہی بات کا آغاز کریں گے۔ کون مر گیا؟ جس نے حق کا ساتھ دیا اسے حق کبھی مرنے ہی نہیں دیتا۔ ابھی صرف ہم نے عقل سلیم کی بات کی ہے، نقل صحیح پہ زندگی رہی کل بتائیں گے، کل بات کو آگے بڑھائیں گے، دو چار باتیں جو رہیں گی، لیکن یہاں تک آنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حسین نے جی نہیں کہا کہ میرے ساتھ چلو، حسین نے کہا کہ میرا ساتھ چھوڑ دو اگر ڈرتے ہو تو۔ یہ سبق یاد رکھنا حسین، یہ سبق یاد رکھنا، اگر ڈرتے ہو یہ باتیں سننے سے نہ آؤ، الزام نہ دینا کہ آپ نے ایسی باتیں کی، آپ نے ایسی گفتگو کی، مروا دیا، ایسا نہ کہنا، خدا را ایسا نہ کہنا۔ یہ کوفیوں کے جملے، یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ کوفیوں کے جملے۔ کیا کیا تھا مسلم کے ساتھ؟ پہلے کہتے رہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، پہلے کہتے رہے ہمارا کوئی سالار نہیں، پہلے کہتے رہے کہ قوم کی حالت خراب ہے، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، پہلے کہتے رہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ ہم نے تو آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، آپ نے ہمارا ہاتھ نہیں تھاما۔ اور جب وہ امام کا نائب آیا، جب وہ نائب حسین پہنچا، ہزاروں لوگوں نے استقبال کیا، بیعت کی، تمہارے بلانے پہ آیا تھا، اپنی مرضی سے تو نہیں آیا تھا، تمہاری خواہش پر آیا تھا، تم ہی تو کہتے تھے کوئی بولنے والا نہیں ہے، تم ہی تو کہتے تھے کہ کوئی باطل کو للکارنے والا نہیں ہے، تم ہی تو کہتے تھے کہ کوئی حق کی آواز میں للکارنے والا، بولنے والا نہیں ہے۔ اور جب وہ آ گیا اور اس کے ساتھ ہی باطل نے اٹیک کیا پوری قوت کے ساتھ، اچھا ہمارے راستے میں آتے ہو، ہم اس وقت کے دہشت گرد، ہم اس وقت کے فرعون، ہمارے بغیر سانس کوئی نہیں لے سکتا، تمہاری مجال، دبک گئے سب۔ مگر جو حق کا نمائندہ تھا وہ تو حق کے لہجے ہی میں بات کرتا رہا نا مسلم، اسے تو اسی لہجے پہ بات کرنا تھا۔ تو جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی صدائے حق بلند کرنے والا تو آئے، وہی لوگ پلٹ گئے۔ یہ کیا ہوا؟ ہمیں مشکل میں ڈال دیا، ہمیں سختیوں میں ڈال دیا، ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دی۔ کوئی بولنے والا نہ ہو تو گلہ یہ ہے کہ کوئی بولتا نہیں، کوئی بولنے والا آ جائے تو گلہ یہ کہ عجیب باتیں کرتے، بتائیے صاحب یہ زمانہ تھا یہ باتیں کرنے کا، تو کون سے زمانے میں بات کرتا؟ امن کے زمانے میں یہ بات کریں، جب باطل سامنے نہ ہو جب یہ بات کریں، باطل کو للکاریں جب باطل سامنے ہی نہ ہو۔ تھوڑا سا عقل استعمال کیجیے،
مسئلہ حل ہو جائے گا. خدا را کبھی یہ نہ کہنا. اسی لیے حسین نے راستے میں سب کو کہا میرا راستہ یہ ہے، جس کو آنا ہے آؤ، نہیں آنا چلے جاؤ. کل یہ نہ کہنا کہ آپ کی بات مان کے ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑا. نہ دو ساتھ، چلے جاؤ. اور چلے گئے لوگ. حسین کو کیا پرواہ ہے؟ حسین کو کوئی پرواہ نہیں. نہ حسین کے بچوں کو کوئی پرواہ ہے، نہ حسین کے ان چند جانثاروں کو کوئی پرواہ ہے، نہ موت کا خوف ہے انہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ موت آ ہی نہیں سکتی. ان لوگوں کو کبھی موت نہیں آتی جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتے. موت ان سے گھبراتی ہے، موت ان سے بھاگتی ہے. وہ مر کے اور قیامت تک کے لیے امر ہو جاتے ہیں، نیزوں پہ چڑھ کے ہمیشہ کے لیے للکار بن جاتے ہیں باطل کے خلاف. ان کے سر نیزوں پہ بلند ہو کے حسین منع کرتے رہے، مت آؤ مت آؤ مت آؤ. چلے گئے لوگ جانے والے. بس آج 2 محرم کو ہزاروں لوگ چلے تھے مکے سے ساتھ. اب جب پہنچے ہیں تو 600-700 لوگ ہیں. یہ بھی چلے جائیں گے ابھی کچھ دن میں، لیکن ابھی ہیں، ابھی کچھ ہیں، سینکڑوں کی تعداد ہے. آج پہنچے ہیں. کوفے کا قصد ہے، کوفے جا رہے ہیں. لیکن جو روایت ہے وہی نقل کر رہا ہوں کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پہنچ کر حسین کی سواری رک گئی، آگے نہیں بڑھی. نظریں جما دی. حسین بھی جانتے ہیں کہ منزل آ گئی، مگر جانتے ہیں کہ یہ تقدیر الہی، یعنی اللہ کا فیصلہ ہے کہ دین کو ایسے بچایا جائے اور یہ قربانی دی جائے. لیکن پھر بھی ظاہری طور پر حجت قائم کرنا ہے جناب سید الشہداء کو. تو دوسری سواری لاؤ. دوسری سواری پہ آپ تشریف فرما ہوئے، وہ بھی آگے نہیں بڑھی. تیسری سواری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 7 سواریاں بنی. 7 اسب تبدیل کی، مگر سواری آگے نہیں بڑھی. حسین نے کہا کہ قریب میں کوئی قبیلہ، کوئی بستی، کوئی آبادی، کہاں؟ بنی اسد کے لوگ آباد ہیں، بلا کر. بنی اسد کے کچھ لوگ آئے اور جیسی معلوم ہوا کہ فرزند رسول تشریف لائے ہیں، تسلیمات بجا لا رہے ہیں، دست بوسی کر رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں. فرزند رسول یہاں ٹھہرنے کا ارادہ نہ کیجیے گا، جتنی جلد ہو سکے یہ سرزمین چھوڑ دیجیے. ہم اپنے بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ زمین سے کوئی نبی یا نبی زادہ بغیر تکلیف دیکھے نہیں گئے، بغیر تکلیف اٹھائے، بغیر مصائب دیکھے اس زمین سے نہیں گئے. سید الشہداء فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہ مولا اسے ماریا کہتے ہیں. اور بھی کوئی نام ہے؟ کہ اسے نینوا بھی کہتے ہیں. اور کوئی نام؟ کا شط الفرات بھی کہتے ہیں. نام پوچھتے جا رہے ہیں، 8-10 نام بتا دیے. ایسا لگ رہا ہے جیسے بنی اسد اصل نام چھپا رہے ہیں اور حسین اصل نام پوچھنا چاہ رہے ہیں. اور بھی کوئی نام؟ پھر کسی نے دبے لفظوں سے کہا، دبی زبان سے کہا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں. اور شاید اسی لیے زمین کا نام کرب و بلا سے مل کر بنا ہے کربلا، کہ زمین میں نبی اور نبی زادوں کے لیے سوائے کرب اور بلا کے کچھ بھی نہیں. بس جو ہی امام نے یہ نام سنا، اترے سواری سے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. سواریاں بٹھا دو، اسباب اتار دو، خیمے نصب کر دو. خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا. یہی ہمارے خیموں کے نصب ہونے کی جگہ ہے، یہی ہماری سواریوں کے باندھے جانے کی جگہ ہے، یہی ہم قتل کیے جائیں گے اور قیامت کے دن یہیں سے اٹھائے جائیں گے. حکم دے دیا. انصار حسینی نے سواریاں بٹھا دی، اسباب اتار رہے ہیں.
ابھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، فضہ پہنچی، ثانیہ زہرا کا سلام لے کر حسین آئے خدمت میں، ہماری کے پاس بہن نے سلام کیا، پھر گھبرا کر کہتے ہیں بھیا جتنی جلد ہو سکے یہاں سے رخت سفر بھاگ لو، میرا دل بہت گھبرا رہا، جب سے یہاں آئی ہوں مجھے آپ کے لہو کی بو آتی۔ حسین فرماتے زینب اب ہم کہیں جانے والے نہیں، زینب یہی تو وہ جگہ ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا ہے۔ دوہرا دیا پورے واقعے کو، سمجھا دیا یہی وہ منزل ہے جس سے آگے اب آپ کو جانا ہے۔ زینب اب یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوگا، اس سے آگے کا۔ واپس آئے، جمع کیا بنی اسد کے لوگوں کو، سب آ چکے ہیں، ماں عورتیں بچے سب آ چکے۔ جمع کرنے کے بعد کہ دیکھو کچھ دنوں کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے، یہیں پر ہمارے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہیں، یہ کوفی اور شامی اپنے کشتوں کو دفنائیں گے، ہمارے لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں۔ جو زمین تم سے خریدی ہے، اور کتنے میں خریدی تھی؟ 60,000 درہم خرید لی تھی، حالانکہ وہ ویسے ہی دینا چاہ رہے تھے، مگر حسین نے سودا کیا، نہیں جو روز کی قیمت ہے وہ لو، میری زمین، میں کسی اور کی زمین پر نہیں آیا، یہ میری زمین ہے، یہ میرا گھر ہے، میں نے پیسے دے کر خریدی۔ کہا کہ دیکھو یہ زمین تمہیں ہبہ کرتا ہوں، جو میں نے تم سے خریدی ہے تمہیں اس کی رقم دے دی ہے، یہ زمین تمہیں ہبہ کرتا ہوں، واپس دے دو 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط میری یہی ہے، وہ جب اپنے کشتوں کو دفنا دیں گے، ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ دیں گے، جب وہ چلے جائیں تم پر لازم ہے کہ آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، پہلی شرط۔ دوسری شرط، دیکھو اس زمین پر کبھی کھیتی باڑی نہ کرنا، زراعت نہ کرنا۔ کیوں؟ عزادارو اگر زراعت ہوتی تو مومنین تو سارا سال جاتے ہیں، عاشورہ سردیوں میں بھی پڑتا ہے، عاشورہ گرمیوں میں بھی پڑتا ہے، چہلم سردیوں میں بھی ہوتا ہے، چہلم گرمیوں میں بھی ہوتا ہے، تو الزام لگتا نا اب جب 2 کروڑ مومنین جا رہے ہیں، تاریخ میں اتنے بڑے اجتماعات ہیں کہیں، لیکن میڈیا آزاد ہے، کتنا آزاد ہے کہ یہ خبریں نہیں دے سکتا، خبردار یہ خبریں دینے کے لیے آزاد نہیں ہو کہ دنیا کے سب سے بڑے اجتماعات کہاں پر ہوتے ہیں، 2 کروڑ انسان آئیں گے، حسین جانتے ہیں، الزام لگے گا میرے چاہنے والوں پر کہ کھیتیوں کو رونتے ہوئے پامال کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ شرط لکھوائی ہبہ نامے میں، اس زمین پر کھیتی باڑی نہیں کرو گے، میری زمین ہے۔ تیسری شرط، ہمارے چاہنے والے آئیں گے، حالانکہ کتنے عرصے بعد زائرین نے جانا شروع کیا ہے، اور کب تک جائیں گے؟ قیامت تک جائیں گے کربلا۔ اگر حسین نے یاد نہ کیا ہوتا تو آپ کیسے یاد کر سکتے تھے؟ آپ سے پہلے حسین نے آپ کو یاد رکھا کربلا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ کربلا میں حسین نے ہمیں یاد کیا۔ خدا کی قسم جتنا سوچتا ہوں حیرت زدہ رہتا ہوں، ہم گناہگار وجود، حسین نے ہمیں یاد کیا کربلا۔ میرے چاہنے والے آئیں گے، میرے زائرین آئیں گے، انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا، انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ زمانہ بڑا مشینی ہو گیا، جیسا بھی ہو گیا، مگر جو نجف سے کربلا جاتے ہیں، پیدل جائیں یا بائی روڈ جائیں، زائرین ان کی خدمت کے لیے کیسے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خیمے کیسے لگائے ہوئے تھے، خیمے کیسے بچھائے ہوئے تھے، فرض ہاتھ جوڑ جوڑ کر زائرین کو بلا رہے ہو۔
آپ میں سے اکثر جا چکے ہیں نا، مشاہدہ کیا ہے نا، حسین کا ظاہر ہے، آؤ میرے خیمے میں ایک کپ قہوہ پی لو، تھوڑی سی نیاز حسین چکھ لو۔ ان کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں زائرین کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہمارے خیمے میں آ جاؤ۔ وعدہ دیا حسین، پھر پہلی شرط کی طرف واپس پلٹا میرا مولا۔ دیکھو پہلی شرط یاد رکھنا، ہماری لاشیں ضرور دفنا دینا، عہد و پیمان کیا بنی اسد کے مردوں نے، مگر اطمینان نہیں ہوا ایمان کا، کہ اپنی خواتین کو بلاؤ۔ خواتین کو بلایا، مومنات کو بلایا، مومنات جمع ہوئی، زہرا کا لال ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے دیکھو اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو تم سروں پہ چادریں ڈال کے آنا، ہمارے لاشیں دفنانا۔ یہ جو ہماری خواتین عزاداری کرتی نا، گھر گھر پھرتی ہیں، اس کا فلسفہ ہے، اس کی حکمت ہے، اس لیے کہ حسین نے ذمہ داری دی ہے کہ اگر مرد سستی کرے تو تمہیں ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، جان کی پرواہ نہ کرنا، نکل آنا میدان میں، نکل آنا گھروں سے۔ وعدہ لیا خواتین سے، مومنات نے عہد و پیمان کیا، کہا اپنے بچوں کو بلاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے۔ کل بھی میں نے ان سے خطاب کیا تھا، آج پھر انہی سے خطاب کر رہا ہوں۔ میں کیوں اہمیت نہ دوں ان بچوں کو جنہیں میرے مولا حسین نے اہمیت دی؟ بچوں کو بلا، چھوٹے چھوٹے بچے مولا کی تھی، جمع ہو گئے، چاروں طرف بیٹھ گئے، حسین بھی بچوں کے درمیان میں بیٹھ گئے تاکہ بچوں کی سطح پہ آ کے ان سے بات کی جائے۔ محمد عربی کا نواسا ہے نا حسین، جانتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کس لہجے میں، کس انداز میں بات کی جانی چاہیے، پیار کر رہے ہیں۔ اور میں چشم تصور میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ حسین کے ایک زانو پر بیٹھا، کوئی بچہ دوسرے زانو پہ بیٹھا، کسی کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوں گے حسین، کسی کے بازو کو بوسہ دیتے، پیار کرتے ان بچوں، اور ان بچوں سے فرماتا ہے میرا مولا دیکھو بچوں، اگر حاکم کے خوف سے تمہارے یہ مرد، تمہارے یہ بڑے ڈر جائیں تو تم تو بچے ہو نا چھوٹے چھوٹے، کھیلتے کھیلتے آنا ہمارے لاشوں پہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے تھوڑی سی خاک ڈال۔ بچوں نے عہد و پیمان کیا، بس سنیے آخری 2-3 جملے۔ واقعہ کربلا ختم ہو گیا، میدان کربلا خالی ہو گیا، آل رسول قیدی بنا کر لے جائی گئی بازاروں میں، درباروں میں، زندانوں میں۔ 2 یا 3 دن گزرے، خوف کا عالم بنی اسد پہ، اتنا بڑا معرکہ دیکھا ہے، گھروں میں دبک کر بیٹھے ہوئے ہیں، سہم جاتے ہیں لوگ۔ جب شہر میں کوئی بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے، ڈرے ہوئے بیٹھے، گھروں سے نہیں نکلتے۔ خواتین جمع ہوئی، کہا بھائی وعدہ کیا تھا فاطمہ کے لال سے، فرزند زہرا سے وعدہ کیا تھا، اپنے مردوں کے پاس آئی کہ اب تو چلا گیا ابن زیاد کا لشکر، آگے بڑھو، ارے دیکھو فرزند رسول کا لاشا دیکھو، کفن پڑا ہے، اسے کفن دو، اسے دفناؤ۔ ڈانٹ کے بٹھا دیا مردوں نے اپنی عورتوں کو، بیٹھ جاؤ، ابھی دیکھا نہیں کیا ہوا، کیا چاہتی ہو بیوہ بنا دی جاؤ، تمہارے بچے یتیم کر دیے جائیں، تمہارے مرد قتل کر دیے جائیں۔ پھر خواتین جمع ہوئی، کہ مرد ڈر گئے، مگر مولا نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، بچوں سے بھی وعدہ لیا تھا، بچوں کو جمع کیا، تم نے بھی وعدہ کیا تھا حسین سے، ہمارا ساتھ دو، ہمارے ساتھ چلو،
فرزند زہرا کا لاشا دفنانا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تیار ہو گئے، عورتوں نے سروں پہ چادریں ڈالی، بچوں کو ساتھ لیا، میدان کی طرف چلے۔ جب اپنی عورتوں کو جا کے دیکھا، غیرتیں جاگ اٹھی مردوں کی، تو یہ نہیں ہو سکتا ہماری موجودگی میں ہماری خواتین لاشیں دفنائیں میدان میں جا کر، ساری قیامت تک کے لیے ذلت کی موت مر جائیں گے۔ اس ذلت کی موت سے قتل ہو جانا بہتر ہے۔ ہتھیار سجائے، باہر نکلے، اپنی اپنی عورتوں کا ہاتھ پکڑا، بیٹھ جاؤ گھروں میں، ہم حسین کا لاشا دفنائیں گے۔ ہماری غیرتوں کو گوارا نہیں کہ ہمارے سامنے